امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور یہاں پر امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے احکامات کے بعد سے مسلم دنیا میں ایک نیا اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بیت المقدس کو ہر صورت میں ہی اپنا دارالحکومت قرار دینے پر مصر ہے اور اس کے لیے ہر خطرہ مور لینے پر تیار ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس کا جواب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس سوال کا جواب بوجھ لیا جائے تو بہت سارے ابہام ختم ہو جائیں گے۔ بیت المقدس دنیا کے تینوں الہامی مذاہب میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاہم اس کی اہمیت عیسائیوں سے زیادہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ہے۔ عیسائیوں کی صحت پر اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے یا مسلمانوں کے۔ انہیں بیت المقدس آنے اور اپنی عبادات کرنے کی بھرپور آزادی ہے۔ ان کے مذہبی مفادات کو بھی اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم یہاں پر یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین تنازع ہے۔ اس تنازع کی اصل وجہ کو جاننے کے لیے مسجد اقصی کی تاریخ پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا میں اللہ کی پہلی عبادت گاہ بیت اللہ ہے اور دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی ہے۔ اس ارض مقدس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت خداوندی کی تکمیل میں مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں پر آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہوں نے بیت المقدس شہر کو آباد کیا اور یہاں پر ایک عبادت گاہ بھی قائم کی۔ مصریوں کی غلامی سے رہائی کے بعد جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یروشلم پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ وہ عبادات کی مختلف رسوم ادا کرنے کے لیے خیمے کی شکل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ روایت ہے کہ اس خیمے کی بناوٹ، اس کے ساز و سامان اور اس میں ادا کی جانے والی رسوم کی پوری تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی۔ تاریخ میں عبادت گاہ کے لیے تعمیر کردہ اس خیمے کا ذکر خیمہ اجتماع، مقدس، مسکن اور شہادت کا خیمہ کے مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک باقاعدہ عبادت گاہ تعمیر کرنے کی ہدایت ملی۔ انہوں نے مسجد اور شہر کی تجدید کی۔ حضرت داؤد نے اس مقصد کے لیے ایک کھلیان خریدا جو کوہ موریہ پر واقع تھا اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دی۔ تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں اس نقشے کے مطابق مقررہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی۔ اس عبادت گاہ کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہیکل کے لغوی معنی جثہ یا ڈھانچے کے ہیں، تاہم عبادت یا پرستش کی جگہ کو بھی ہیکل کہتے ہیں۔ اس عمارت سے متصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی تھا اور اسی محل میں وہ اپنا دربار کیا کرتے تھے۔ یہیں پر جنات ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے تھے۔ اپنی شان و شوکت اور جاہ و شکوہ کے لحاظ سے یہ عمارت عجائبات عالم میں شمار ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مطیع کر دیا تھا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ہیکل سلیمانی متعدد مرتبہ تباہ و برباد ہوا، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ اس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی۔ یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو
जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जान कर और माबूदों की इबादत करने लगो और उनको सजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपनी नज़र से दूर कर दूंगा। और इसराइल सब कौमों में ज़रबुल मिसल और अंगिश्त नुमा होगा, और अगरचे ये घर ऐसा मुमताज़ है तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सिसकता रहेगा, और वो कहेंगे कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। जल्द ही अल्लाह की ये तंबीह दुरुस्त साबित हुई और हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबल बख्त नसर ने मस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। यहूदी मौरख यूसुफिस कहता है कि हैकल तामीर करने के 470 साल 6 माह और 10 दिन बाद जला दिया गया था। ये थी हैकल सुलेमानी की एक मुख्तसर तारीख़, मगर यहूदियों की दिलचस्पी हैकल सुलेमानी से सिर्फ इतनी नहीं है कि ये उनकी अव्वलीन इबादतगाह थी, बल्कि उनकी दिलचस्पी इससे कहीं ज़्यादा है। इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।